کیا اچھا لگنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ 25 سے 30% سے زیادہ کپڑے لوگ نہیں پہنتے. ریئلی؟ وہ کہتے ہیں ہم سب بجٹ نہیں ہے. ایک بندہ 10-15 شرٹس خرید لیتا ہے, آل رانگ کلرز, کیسے اچھا لگے گا؟ کوشچن یہ ہے کہ یہ کپڑے ان کے پاس آئے کیسے؟ تو کیا وہ ایک وائٹ شرٹ خرید سکتا ہے؟ خرید سکتا ہے. دنیا میں جو موسٹ پاورفل مین ہیں G7 کے پریزیڈنٹ, اونلی کلر دے ویئر از وائٹ شرٹ. کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار. کم پیسوں میں آپ بڑے اچھے لگ سکتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ ہوا ہماری وارڈروب میں آئیڈیلی کتنی شرٹس ہونی چاہیے؟ ایک ہی گارمنٹ ہے آپ اس میں امپورٹنٹ لگ سکتے ہیں, وہ ہے پینٹ شرٹ کی زیرو ویلیو. اس فارمولے کو فالو کریں. آپ نے سوٹ کتنے خریدے؟ صرف 4, اور آپ کا کمبینیشن کتنا ہے؟ 400. شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے, لیکن اس کو بھی ہم صحیح سے کیری نہیں کرتے. ہمارے ٹیلر حضرات بھی بڑا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا تو کہتا ہے یار دیکھیں یہاں خیال کرے, یہاں بھی خیال کرتا ہے, یہاں بھی خیال کرتا ہے, یہاں بھی خیال کرتا ہے. ایک باکس بنا کے دیتا ہے. شلوار قمیض کے ساتھ کون سے شوز پہننے چاہیے؟ تو بالکل وہ تو لوگ پہنتے ہیں, ٹرینڈ ہے. پہن لیں اگر آپ پائی کے ہیں. خوشبو لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فریگرنس جہاں لگنی چاہیے وہاں نہیں لگی, وہ ایسے کرتے. ڈریسنگ پر ڈھیر سارا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی آپ غریب کیوں لگتے ہیں؟ کیا اچھا لگنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ کم پیسوں میں آپ کیسے اچھے لگ سکتے ہیں؟ کیا ہم انٹرویوز میں جانے کے لیے بھی شلوار قمیض کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ خوشبو لگانے اور گھڑی پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے انٹرنیشنل امیج کنسلٹنٹ حامد سعید سے. ہماری الماریاں کپڑوں سے تو بھری پڑی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم روز اچھے نہیں لگتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں نے ایک ان سائنٹیفک سروے کیا ہے. you know that I on this topic I speak from KP to all the way to Karachi. Yes. اور اس میں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے آپ کے پاس جتنے کپڑے ہیں الماری میں, اس میں سے کتنے % کپڑے آپ پہنتے ہیں؟ اور آپ حیران ہوگی کہ جو جواب ہے وہ ایکچولی what the fact is کہ 25 سے 30% سے زیادہ کپڑے لوگ نہیں پہنتے. Really? یعنی اپنے خریدے ہوئے کپڑے پیسے ضائع کر دیتے ہیں. پیسے ضائع کر دیتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ پہنتے کیوں نہیں ہیں. چند کپڑے ہیں جو انہیں پسند آ جاتے ہیں, جو کلر از رائٹ, مے بی دا فٹ از رائٹ, مے بی دے لک گڈ ان دیٹ. اور باقی 60-70% کپڑے ان کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں آفٹر پرچیزنگ اٹ, کہ کسی کی فٹ ٹھیک نہیں ہے, کسی کا ہو سکتا ہے کلر ٹھیک نہیں ہے, کسی کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, اینڈ دے نیور ویئر اٹ. اچھا, اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کپڑے ان کے پاس آئے کیسے؟ ہاں, لوگ تو کہتے ہیں ہم غریب ہیں, پیسے نہیں ہیں, تو کپڑے کہاں سے آئے؟ تو کپڑے کہاں سے آئے؟ کوئی اتنے زیادہ گفٹ تو مل نہیں سکتے, آپ اتنے پاپولر تو ہو نہیں سکتے. تو ایکچولی یو ہیو پیڈ آل دیٹ ود یور ڈیئر ارن منی, جو بھی آپ کے پاس ہے ان کے ساتھ آپ نے یہ سارے خریدے ہیں. اینڈ ایکچولی یو ہیو میڈ بائنگ مسٹیکس, جنہیں کہتے ہیں بائنگ مسٹیکس. تو بائنگ مسٹیکس ہیں. بے شمار کپڑے آپ بھی دیکھتی ہوں گی آپ کے الماری میں ہیں. خواتین تو ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ آئی ہیو ٹن آف کلوتھس ان مائی کلازٹ بٹ نتھنگ ٹو ویئر. پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ نے سنا, آج کل مرد بھی یہی سوچتے ہیں. تو اس میں کتنے کپڑے ایسے ہیں جو آرفنس کہلاتے ہیں, یتیم. وہ مطلب آپ کو پتہ نہیں کہ پیر کیسے کرنا ہے, اس کو ٹاپ ہے تو باٹم کا نہیں پتہ, باٹم ہے تو ٹاپ کا نہیں پتہ. تو آئی وڈ سے کہ دیز آر آل بائنگ مسٹیکس. جب آپ بائی کر رہے ہیں اس وقت آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کیا اسٹیپس لینے ہیں, اور آپ نے وارڈروب کیسے آپ نے جو ہے وہ افیکٹو وارڈروب کیسے بلڈ کرنا ہے. اچھا, اسٹیپ کیا لینے ہیں یہ بتائیں اب آپ. اسٹیپ, سب سے پہلا اسٹیپ تو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کلر کا. اگر آپ نے کلر غلط لے لیا, forget it, the game is over. ٹوٹلی گیم از آؤٹ. ریگارڈلیس کہ آپ نے کتنا مہنگا کپڑا لیا, ریگارڈلیس آپ نے کتنا مہنگا برانڈ خریدا, جب کلر ہی آپ کے اوپر اچھا نہیں لگا تو forget about this, everything else is moot. اچھا, کلر میں اب دیکھیں اس میں جو ہے سائنس کیا ہے, سائنس کیا اور منطق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلریشن میں مختلف کلریشن کے لوگ بنائے ہیں. گورے بھی ہیں, اس کے بعد افریقہ کے حبشی بھی ہیں, پھر پاکستانی ہیں, انڈینس ہیں جو ہم سب کانٹیننٹ سے ہیں, اس کے علاوہ پھر جیپنیز ہیں, چائنیز ہیں. سب کی جو کلر پگمنٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل بالکل. آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون. گورے ہیں, جیسے گوروں کے دے آر مور وائٹش اینڈ دین دے آر مور آئی وڈ سے پنکش, بڑی ڈیلیکیٹ اسکن ہے ان کی. اور آئی کلر دیکھیں تو وہ آپ کو گرین ملیں گے, آپ کو ایکوا ملے گا, آپ کو بلو ملیں گے, ہیزل ملیں گے, اور لائٹ کلرس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بال جو ہے آپ کو برونیٹ ملیں گے, بلانڈ ملیں گے. تو ہماری کلریشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم یا ڈارک ہیں یا میڈیم ہیں, یا ہم فیئر ہیں, یا سم آر وائٹ ٹو. لیکن جو پاکستانی وائٹ ہے, خاتون یا مرد, وہ ایکچولی وائٹ نہیں ہے, گورا نہیں ہے, کیونکہ اس کی آنکھیں گوری نہیں ہیں, اس کے بال گورے نہیں ہیں. تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسکن ٹون کے مطابق کپڑے پہنیں گے, آئی کلر, ہیئر کلر کے مطابق کپڑے پہنیں گے, یعنی فطرت کے ساتھ ساتھ چلیں گے, تو آپ بینیفٹ اٹھائیں گے. فطرت اگینسٹ جائیں گے تو یو ول پے پرائس. بالکل بالکل. تو اچھا لگنے کے لیے سب سے پہلے کلر از رائٹ. پاکستان میں جو 4 کلرس ہیں, بڑے امپورٹنٹ کلرس ہیں, جو خواتین مردوں پہ, عورتوں پہ, دونوں پہ اچھے لگتے ہیں, پاورفل کلرس ہیں. بلیک,
ब्लैक इज़ पावर कलर, दूसरा है डार्क नेवी, तीसरा है चारकोल ग्रे और चौथा है मीडियम ग्रे। मैंने पूरे पाकिस्तान को रटवा दिए हैं 4 कलर्स। अगर अभी तक आपने नहीं सुने तो यू शुड लिसन टू इट राइट नाउ। तो ये 4 कलर्स हैं जो हमारी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा शर्ट्स हैं, ये तो आगे आपकी आउटर सूटिंग के लिए आ गया या आपकी ड्रेस के लिए आ गया। शलवार कमीज़ भी इन कलर्स में आपके ऊपर दे लुक वेरी फैंटास्टिक। और उसके बाद फिर शर्ट्स में कलर आ जाते हैं, वाइट है सबसे बेस्ट, वाइट है। तो वाइट शर्ट क्या कहती है? वाइट शर्ट कहती है आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम ऑनेस्ट, आई एम प्योर, आई एम सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, पॉलिश्ड। और मैं वो कहते हैं ना पीस के झंडे का निशान, वो भी वाइट है, झंडे का एक्चुअली कलर वो भी वाइट है। तो मैं बड़ा पीस लविंग बंदा हूँ। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि उनका मोस्ट फेवरेट कलर वो वाइट था। तो हाउ कुड यू गो रॉन्ग? तो आपने वाइट शर्ट पहन ली, वाइट हिजाब पहन लिया, आपने वाइट दुपट्टा पहन लिया, तो आपने ये सारी बातें अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर से भी ऐसे ही हैं। अंदर से भी ऑनेस्ट और प्योर। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज अदरवाइज यू नो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना वर्क। इसके अलावा दूसरा कलर जो है शर्टिंग में या आपके हिजाब वगैरह में वो ब्लैक है, ब्लैक पावर कलर है, शलवार में भी पहन सकते हैं। इसके अलावा नेवी के सारे शेड्स हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं, ब्लू जितनी शर्ट्स हैं वो हमारे ऊपर बड़ी अच्छी लगती हैं। ग्रेस के बड़े शर्ट्स, ग्रे शर्ट्स बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर आपने कलर एक्सपेरिमेंट करना है तो बेबी पिंक मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए। तो बेबी पिंक मर्दों के लिए? हाँ, ये तो लड़कियों का कलर नहीं समझा जाता। समझा जाता था 15 साल पहले, अब नहीं समझा जाता। अब ये पहले होता था कि बड़ा फेमिनिन लुक है बड़ा। तो अब मैं कहता हूँ कि आपने आता है ना बड़ा हार्ड एज किस्म का बंदा, फेस ऐसा है डरावना सा, और ये बड़ी उसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बंदा देख नहीं पाता। मेरे पास डायरेक्टर थे, FBI के डिप्टी डायरेक्टर थे अमेरिका में। तो उन्होंने कहा कि मैं वो रिटायर हो रहे थे, कहने लगे मैंने बिज़नेस में एंटर होना चाह रहे थे। तो कह रहे कि सुना है कि आप बिज़नेस ड्रेसिंग के बारे में एडवाइस करते हैं। तो ये केम, तो मैंने देखा ये मुँह, ये आंखें, ये सर, जैसे मैं आपकी तरह देख के बात कर रहा हूँ। आई कुड नॉट लुक एट हिम। तो ऊपर से वो कह रहे जी पावर ड्रेसिंग कैसे होती है? मैंने कहा आपको तो पावर ड्रेसिंग के आपको तो जो है ना वो टोन डाउन करनी है अपनी लुक। तो इसी तरह ये है कि अगर आपने सॉफ्टन करना है अपने को, हार्ड एज है आपकी नो, सम पीपल लुक पावरफुल लगते हैं। तो सॉफ्टन करने के लिए आप बेबी पिंक शर्ट पहने, आई थिंक यू कैन लुक ग्रेट। बेबी पिंक है, उसके बाद बेबी पर्पल है, यू नो बिल्कुल वो पर्पल का बिल्कुल लाइटेस्ट वर्जन। लेवेंडर? हाँ लेवेंडर, एग्जैक्टली दैट्स द राइट वर्ड। शॉकिंग पिंक नहीं है आपके लिए, शॉकिंग वो नहीं है अभी, ऑब्वियसली शॉकिंग हो जाएगा लोगों के लिए। बिल्कुल शॉकिंग हो जाएगा। और ये अच्छा पहनना का है, ये देखिए अगर आप सीरियस मीटिंग में जा रहे हैं, यू नो बड़ी बोर्ड मीटिंग है, तो उसमें तो नहीं आप पिंक, इवन बेबी पिंक शर्ट भी इज नॉट गोना वर्क। तो आपने वहाँ पे तो वाइट शर्ट रहें, लेकिन कहीं पार्टी पे जा रहे हैं, कहीं दावत पे जा रहे हैं, कहीं वेडिंग पे जा रहे हैं, तो उस दिन आप बिल्कुल वो ऑफिसर की ड्रेसिंग मत करके हैं, उस दिन आप साथ में बेबी पिंक शर्ट पहन सकते हैं। तो दीज आर द कलर्स आई थिंक। अगर आप पहला स्टेप तो ये है, कलर्स शुड बी राइट। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपकी फिजिक के कपड़े कौन से अच्छे लगते हैं और कौन से आपको पहनने चाहिए। कई लोग जो हैं वो अपनी फिजिक का बिल्कुल ध्यान भी नहीं रखते, तो उनकी अपनी एक इमेजिनेशन है। ऐसे ही मेरे शोरूम में मैं कंसल्टेशन करता हूँ, तो एक साहब आए, तो ये बिल्ड थी उनकी, यू नो ये बिल्ड पेट भी सारा यू नो लाइक ऑब्वियसली बड़ा बाहर निकला हुआ। तो मुझे कहते हैं आपका स्लिम फिट होगा? तो मैंने कहा किसके लिए? कहने लगे मेरे लिए। मैं कहा यू मस्ट बी किडिंग मी। तो आपने देखा होगा कि इस तरह का बंदा जो है, जो बैठता है, जो मीटिंग में जाता है, तो सामने शर्ट के जो बटन हैं दरमियान वाले खुलते हैं, ऐसे होता है ना, क्योंकि टाइट शर्ट में आपने देखा होगा मीटिंग में अंदर खुल जाए। तो उसके बाद ख़वातीन तो अक्सर बेचारी कहती हैं कि आई होप इसने कोई अंदर बनियान पहनी हो। ऐसी कहती हैं ना अपने आप के बोलती हैं। तो अच्छा हाँ अच्छा शुक्र है बनियान पहनी है। तो दूसरा फिर कहती हैं अच्छा आई होप कि इसने साफ बनियान पहनी हो, क्योंकि मर्द आर नोटोरियस फॉर दिस। Yes, true, very true. तो अगर बनियान नहीं पहनी तो फिर क्या नज़र आता है? तो आई वुड से कि आपकी जो फिजिक है उसके मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। अगर शॉर्ट हैं, टॉल है, हैवी हैं, तो वो कपड़े पहने जो आपकी बॉडी पे अच्छे लगें। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, आप पूछेंगे पर्सनैलिटी में कैसे पहनने चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर तो आप लीडर टाइप बंदे हैं, अगर आप बड़ा लाइमलाइट में आना चाहते हैं, अगर आप मी वाले बंदे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा लाउड क्लोथिंग पहन सकते हैं, थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कलर्स के साथ और प्रिंट्स वगैरह के साथ और यू नो स्टाइल्स के साथ, क्योंकि यू कैन कैरी इट। अगर आप कंसर्वेटिव बंदे हैं या बंदी हैं तो फिर कंसर्वेटिव क्लोथिंग पहने। तो ये है आपकी पर्सनैलिटी पे कपड़े पहन के देखें, डज इट लुक लाइक यू, आप इनसाइड जो हैं वो आपको लग रहे हैं। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने अपने प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े पहनने।
کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے نا, انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے, اگر آپ کریٹو بننے ہیں تو کریٹو لگنے چاہیے, ہوسٹ ہے تو ہوسٹ لگنے چاہیے, لائر کو لائر لگنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, ہائرارکی میں کہاں پہ ہیں. اگر آپ سی لیول کے بندے ہیں تو آپ کو سی لیول کا بندہ لگنا چاہیے. اگر آپ مڈل لیول کے بندے ہیں تو آپ کو مڈل لیول کا بندہ. اگر آپ نئی آپ کو جاب ملی ہے تو آپ نے سی او کی ڈریسنگ کر کے نہیں جانی. وہ کہیں گے کہ یہ کیا کمپنی میں کام کرنے آئے ہو, کمپنی کو ٹیک اوور کرنے آئے ہو. تو دیٹس ناٹ گونا ورک. سو یہ اگر آپ 5 پیس میں کہتا ہوں, پگمنٹیشن, کلر, اور دوسرا فزیک کے مطابق کپڑے پہنے, کلر کے مطابق اپنی کلریشن کے مطابق کپڑے پہنے, اور تیسری بات ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہنے, چوتھی پروفیشن, اور پانچویں اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے. دین یو آر ان سیف زون, یو ول نیور میک اینی انٹرسٹنگ مسٹیک. بالکل سر, امیزنگ. اتنا سب کچھ سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, کیا اچھا لگنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ اچھا, یہ بہت بڑا میتھ ہے پاکستان میں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے اچھی ڈریسنگ, وہ کہتے ہیں ہم سب بجٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. تو اب دیکھیں, اگر میں کہوں کہ ہاں یار بیچارہ پور بیبی, اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو اچھا لگ ہی نہیں سکتا. تو میرا سارا میسج یہ گوز آؤٹ آف دا ونڈو نا. تو میں کہوں گا اچھا یار آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو فرگیٹ اباؤٹ لسننگ ٹو می. دیکھیں, حقیقت یہ ہے کہ آپ کم پیسوں میں, دیکھیں کچھ نہ کچھ تو پیسے لگتے ہیں نا. کچھ نہ کچھ تو آپ نے خریدنا ہے تو اس کو نا کاسٹ یو سم تھنگ, لیکن کم پیسوں میں آپ بڑے اچھے لگ سکتے ہیں. جو فارمولا میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ کلر جو ہے, دیکھیں ایک بندہ ہے وہ 10-15 شرٹس خرید لیتا ہے فار ایگزامپل, آل آر رانگ کلرس, کیسے اچھا لگے گا؟ تو کیا وہ ایک وائٹ شرٹ خرید سکتا ہے؟ خرید سکتا ہے. ہمیشہ وائٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ کیوں نہیں پہن سکتا. میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں, دنیا میں جو موسٹ پاورفل مین ہیں وہ ہیں G7 کے پریزیڈنٹس, جس میں آپ کے یو ایس پریزیڈنٹ آ جاتا ہے, پھر پرائم منسٹر آف کینیڈا آ جاتا ہے, پھر جاپنیز پرائم منسٹر آ جاتا ہے, اور انگلینڈ کا پرائم منسٹر آ جاتا ہے, پھر جرمنی کا وائس چانسلر آ جاتا ہے. اچھا, یہ سارے کے سارے اگر آپ ان کی پکچرز لیں پچھلے 10 سال کی, اینڈ دا اونلی کلر شرٹ دیٹ دے ویئر از وائٹ شرٹ. امیزنگ. حالانکہ کیا وہاں کلرس نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ if they don't have money, who has money? تو they can buy any color planet Earth, but they don't. اچھا, وائٹ شرٹ وہی کہ وائٹ شرٹ وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ وردی, کریڈیبل. اب آپ کو بتائے گا پالیٹیشین کا تو ہمیشہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہتا ہے عوام کے ساتھ, تو اس لیے وہ وائٹ شرٹ. تو آپ اگر پیسے نہیں ہیں تو وائٹ شرٹ کے لیے پیسے ہیں, وائٹ شلوار کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں آپ کے؟ ہوں ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں, تو غلط کلر مت پہنیے. تو آئی وڈ سے ایک یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کپڑے خریدنے سے آپ زیادہ اچھے لگیں گے. آپ نے رائٹ کپڑے خریدنے, اپنی جیسے کہا کہ اپنی پوزیشن کے مطابق جو کرتے ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے. تو کم کپڑوں میں آپ ڈیفینیٹلی اچھے لگ سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کپڑے وہ خریدنے ہیں جس میں کوالٹی ہو. موسٹلی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ڈسپوزیبل آئٹم خریدتے ہیں, سستی سے سستی آئٹم سیل پہ جو لگی ہوتی ہے, نہ اس کی فٹ رائٹ ہوتی ہے, نہ اس کی کنسٹرکشن رائٹ ہوتی ہے, نہ وہ کوالٹی ہوتی ہے. تو فارمولا یہ ہے کہ بائی رائٹ کلوتھس, بائی لیس کلوتھ, بائی کوالٹی کلوتھ, اینڈ یو کین لک گریٹ. لیکن کوالٹی کلوتھس تو ہمیشہ مہنگے ہی ہوتے ہیں نا, ایک غریب بندہ تو نہیں خرید سکتا. اچھا, غریب بندے کی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا, اس نے 10 شرٹ خریدی ہیں, لیٹ سے, اس غریب کی بات نہیں کرتے کہ بالکل ہی بیچارہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی بات نہیں کرتے. لیکن ایک پروفیشنل ہے اس کی, آج کل تو سبھی غریب ہیں. ایک انکم میں جو حالات چل رہے ہیں اور جو انکم ہے, میں تو یہ ایسا کہتا ہوں کہ جس کے 2-3 لاکھ روپیہ بھی سیلری ہے نا, وہ بھی بیچارہ بڑی ایج پہ رہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بچے ہیں, پھر اس کے بعد کار وار ہے, پھر اس کے بعد گھر ہے, پھر اس کے بعد بلز اینڈ آل دس. تو وہ یقین کریں کہ وہ ایسی ہیں جیسے اس کی 50,000 روپے انکم. صحیح بات ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اس میں سے آپ جو بالکل رائٹ آئٹم خریدیں, اور کوالٹی کا اس کا ایکچولی فارمولا یہ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ دا پرائس از. کوالٹی کا فارمولا یہ چیک کرنے کا کہ آپ نے ایک چیز خریدی, اس کو کتنی بار پہنا, اس کو وہ ڈیوائڈ کر لیں, آپ کو اس کی پرائس نکل آئے گی. مثلا فار ایگزامپل آپ ایک اچھی شرٹ لے لیتے ہیں, فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں, لیٹس سے اچھی شرٹ آپ کو آئے گی 2,000 کی, 2,500 کی, مے بی 3,000 کی. اب یہ شرٹ چلے گی تو آپ کے پاس تقریباً 35, 40, 50 واشنگ جی چلے گی ایزیلی. آپ نے ایک جو ہے وہ سستی شرٹ لے لی, لیٹس سے کہ 500 کی, 1,000 کی لے لی, تو 2-3 واشنگ کے بعد اس کا کالر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, ببلز آ گئے, آپ پروفیشنل نہیں رہی شرٹ, کلر والر فینٹ ہو گیا, دیٹس اے پرابلم. اور یا شرنک ہو گئی, یا پھر وہ لوز ہو گئی, اس کا فیبرک ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے 5-10 دفعہ پہنی تو شرٹ از شارٹ. تو آپ بتائیے کہ کون سی شرٹ جو ہے وہ لیس ایکسپینسو ہے. کوالٹی والی شرٹ ہمیشہ لیس ایکسپینسو ہے. جو امیر لوگ ہیں انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا ہوا ہے, دے نیور بائی اینی تھنگ وچ از ناٹ کوالٹی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اوور آل کاسٹ جو ہے وہ لیس ہے if you buy quality. وہ کہتے ہیں نا, مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار. ایگزیکٹلی. بلکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, امریکہ سے ایک میرے پاس بلینئر ہے, بی کے ساتھ بلینئر ڈالرس میں,
ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگا حامد آئی نیڈ 12 شرٹس, 12 شرٹ مجھے بنا دو. وہاں کہتے ہیں بیکرس ڈزن, کہ بیکرس ڈزن کیا جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ بریڈ خریدنے جاتے ہیں کچھ ہے. تو اینی وے میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگا ساتھ ساتھ مجھے کہنے لگا کہ ایک شرٹ کا مجھے 1 میٹر کپڑا الگ دے دینا. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یہ کپڑا کیوں لے رہا ہے ساتھ میں. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ ایکچولی آئی ڈونٹ وانٹ دا کلاس, آپ اپنے پاس رکھیے کلاس, جب میرے کالر کف خراب ہو جائیں تو میرے کالر کف ریپلیس کر دینا. یہ بلینئر کی بات کر رہا ہوں. زبردست. اچھا اس کو آلریڈی پتہ ہے. مجھے کہنے لگا مجھے پتہ ہے کہ اگر میں تمہیں کہوں گا نا کالر کف چینج کر دو تو تم کو یہ کلر میچ نہیں کرے گا, یہ بیچ میچ نہیں کرے گا شرٹ, تو اس لیے میں تمہیں آلریڈی یہ بائی کر کے تمہارے پاس ہی رکھوا رہا ہوں. واہ کیا بات ہے. یو نو سم تھنگ, ہی ہیڈ آئی مین ہی وورن مائی شرٹ پرابلی فار 15 years. وہ بار بار اسی کے وہ کیونکہ اس پہ کالر کف اتنا کپڑا نہیں لگتا, تو بار بار مجھے بھیجتا تھا جب بھی وہ کلرس ہیں. تو دیکھیں یہ ہے مینٹیلٹی, ایک اپروچ دیکھیں. اب ہمارا غریب کیا کرتا ہے, وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ بیچارے کے پاس ویسے بھی نیت نہیں ہے تو سستی چیزیں خریدتا ہے. تو اب obviously they don't last. اس کے بعد وہ اسی سائیکل سے باہر نہیں نکلتا. اور وہ لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں جن کے پاس the people with means, اس طرح وہ گھر لیں گے وہ بھی اچھا لیں گے, کار لیں گے وہ بھی اچھی لیں گی, وہ بلیو کرتے ہیں کوالٹی کے اوپر, اور انہیں پتہ ہے کہ چیپسٹ وے آف بائنگ سم تھنگ از بائنگ کوالٹی. ہماری وارڈروب میں آئیڈیلی کتنی شرٹس ہونی چاہیے منیمم؟ آئیڈیل وارڈروب کی بات کرتے ہیں. دیکھیے آئیڈیل وارڈروب پہلے بات 4 چیزوں میں وارڈروب بنتا ہے. پہلا ہے فارمل کلودنگ, جس میں آپ کو پاس سوٹنگ کی ضرورت ہے, آپ کو ٹائی وائز اور شرٹس وغیرہ کی ضرورت ہے. پھر ہے سیمی فارمل, جہاں پہ آپ نے سوٹ نہیں پہننا, پھر اس کی آپ کو obviously you need elements for that. پھر ہے کہ اس کے بعد ہے شلوار قمیض ہے, ایسٹرن ہے, وہ بھی آپ کو you should have enough wardrobe there. پھر آ جاتا ہے بالکل جسے ایکسٹریم کیجول کہتے ہیں, جسے میں اسٹریٹ ویئر کہتا ہوں. آپ کے پاس ٹی شرٹس ہیں, جینس ہیں, پولوس ہیں, پجاماز ہیں, اور اپنی پھر اس کے بعد لیئر ویئر ہے. تو ایک کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں فارمل ویئر کی. تو 4 سوٹس ہیں بڑے اسینشل ہیں آپ کے پاس فارمل ویئر میں. اگین وہی بات آ جاتی ہے, بلیک, ڈارک نیوی, چارکول گرے, میڈیم گرے, یہ 4 سوٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوٹ نہیں چاہیے. اس کی وجہ سن لیں, کیا ایک پروفیشنل بندہ وائٹ سوٹ پہن سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر شادی وادی کرنی ہے اس نے, یا گھوڑے پہ جا کے بیٹھنا ہے اس نے, تو مے بی ہی کوڈ ڈو دیٹ. یا بیچ پہ شادی کرنی ہے تو مے بی ہی کوڈ ڈو دیٹ. لیکن پروفیشنل سیٹنگ میں وہ وائٹ سوٹ نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے, 2 پیس کی بات ہو رہی ہے, 2 پیس سوٹنگ. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا ہے, وہ گرین نہیں پہن سکتا, ریڈ آبویسلی نہیں پہن سکتا. تو اس کے علاوہ اگر براؤن ہے تو براؤن میں صرف چاکلیٹ براؤن ہی اچھا لگتا ہے. ہاں جی بالکل. تو یہ 4 کلرس ہیں, 4 سوٹس ہو گئے. اچھا, ان کے ساتھ آپ کے پاس 12 شرٹس ہونی چاہیے, سالڈ کلر آئیڈیلی. ٹھیک ہے, جس میں آپ کے وائٹس آ گئے, جس میں آپ کے بلو کے شیڈز آ گئے, جس میں آپ کا بیبی پنک آ گیا, اس میں لیونڈر آ گیا, اس میں گریز کے شیڈز آ گئے. تو 12 شیڈس. اب 12 ملٹیپلائڈ بائی 4 از 48 کمبینیشن. اس مطلب 48 یونیک کمبینیشن آ گیا آپ کے پاس. اور اگر میں ٹائز ایڈ کر لیں, کیونکہ ٹائی کے بغیر سوٹ نہیں ہے نا, تو آپ لیٹ سے 2 ٹائز ایڈ کر لیں ساتھ میں, تو 8 ٹائز ہو گئی. تو آپ 48 آلریڈی آپ کے پاس کمبینیشن ہے, 8 ٹائز کے ساتھ آپ کے تقریباً 400 کمبینیشن بن گئے یونیک. زبردست. کیونکہ ایوری تھنگ ول ورک وتھ ایوری تھنگ. آپ نے سوٹ کتنے خریدے؟ صرف 4, اور آپ کا کمبینیشن کتنا ہے؟ 400. اگر آپ اس طرح سے اس فارمولے کو فالو کریں گے. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں جب سوٹ نہیں پہننا تو پھر کیا پہننا ہے. تو بلیزر پہننا چاہیے. بلیزر کے بغیر تو آپ امپورٹنٹ نہیں لگیں گے. ایک ہی گارمنٹ ہے جو آپ کو امپورٹنٹ, آپ اس میں امپورٹنٹ لگ سکتے ہیں, وہ ہے بلیزر. پینٹ شرٹ کی 0 ویلیو ہے. پینٹ شرٹ کا امپیکٹ 0 ہے, شلوار قمیض کا امپیکٹ 0 ہے, انلیس یو ویئر اٹ وتھ سم تھنگ, اور آپ نے جو ہے وہ بلیزر کے ساتھ پہنا ہے. تو 4 بلیزر کر لیں, وہی کلر کر لیں, بلیک, نیوی, چاکو گرے, میڈیم گرے. اچھا, اس کے 12 شرٹس وہ ہیں ساری, وہ آبویسلی دے ورک ود دیٹ. اس کے علاوہ 8 شرٹس اس میں اور ایڈ کر لیں, جو چیک کی شرٹس ہیں, جیسے اسٹرائپ ہیں, جیسے ٹیکسچر ہیں. اسٹرائپ جو ہے پتلی جو ہیں وہ دے آر کنسیڈرڈ مور فارمل, جتنی چوڑی اسٹرائپس ہیں دے آر کنسیڈرڈ مور کیجول. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیجول شرٹ پہنی ہے یا آپ نے فارمل شرٹ پہنی ہے. تو آپ کے بعد 8 شرٹس اور ہو گئی. 8 اور 12 کتنی ہوگی؟ 20. اور 20 کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کا 80 کمبینیشن ہو گئے بلیزر اور پینٹس کے ساتھ. لیٹس سے 4 پینٹس رکھ لیں اس کا. تو آئی مین لائک 80 کمبینیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن جو پہنیں گے 79 ڈیز کے بعد آپ نے دوبارہ سے پہننا ہے. اور پھر ویئر اینڈ ٹیئر دیکھیں کیا ہوگی, ویئر اینڈ ٹیئر بڑی کم ہوگی. اس کا مطلب یور وارڈروب ول ریمین فریش فار اے ویری لانگ ٹائم ٹو کم. ہوتا ہے نا کہ خراب ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, دھلنے سے خراب ہو گئے. تو یہ ہو گیا فارمولا آپ کا سیمی فارمل میں اور آپ کے فارمل میں. اب آ جائیں آپ کی شلوار قمیض میں. شلوار قمیض میں لیٹ سے 8 کلر میں کروں گا, 4 سے ہم بڑھا دیتے ہیں کلرس. 8 کلرس کون سے ہیں؟ ایک بلیک, ایک وائٹ,
اس کے بعد گرے کے 3 شیڈ کر لیں تو کتنے ہو گئے 5, اور 3 شیڈ کر لیں نیوی کے 8 آپ کے پاس ہو گئے سلوار قمیض. اچھا 4 ویسٹ کوٹ کر لیں اس کے ساتھ, بلیک, نیوی, چارکول گرے, میڈیم گرے, تو 32 کمبینیشن ہو گیا آپ کے ساتھ. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو کوٹ آپ کے پاس ہم نے پہلے لیا بلیزر 32 اس کے کمبینیشن ہو گئے, تو آپ کے 64 یونیک کمبینیشن آ گئے. تو یہ ٹنز آف کمبینیشنز ٹو ویئر, اور یہ سارے کے سارے جتنے جو مکس اینڈ میچ کر لیں, اس شرٹ کو اٹھا لیں, اس پینٹ کو اٹھا لیں, اس بلیزر کو اٹھا لیں, یہ سوٹ پہن لیں, یہ شلوار قمیض پہن لیں, ایوری تھنگ ول ورک. کوئی چیز یو کین ناٹ ایون میک اے مسٹیک ود دس وارڈروب. اور اس کے علاوہ جب آپ آ جاتے ہیں ایکسٹریم کیجول میں, تو میں کہوں گا آپ کے پاس 6 کلرس ہونے چاہیے, آپ کے پاس پولوز کے 6 کلرس ہونے چاہیے, آپ کے پاس ٹی شرٹ کے. میک شیور کہ بہت بڑا لوگو نہ لگاؤ, جیسے گھوڑے کا لوگو ہے یا کوئی اور لوگو ہے. میک اے اسٹیٹمنٹ ود یور پرسنالٹی, ناٹ ود دا برانڈ یو آر ویئرنگ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ 4-4-6 وہ کر لیں, اور اس کے ساتھ 3 جینس کر لیں, اور 3 آپ اس کے ساتھ کر لیں چینوز, اینڈ آئی تھنک یو آر آل سیٹ. تو یہ ہے فارمولا جسے میں کہتا ہوں کہ یو کین نیور گو رانگ ود. زبردست سر, بہت زبردست فارمولا بتایا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی آ رہا ہے, کیا عورتوں کی طرح مرد بھی اپنی لکس کو لے کے کنسرنڈ ہوتے ہیں؟ ایبسولوٹلی. میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں, مرد آتے ہیں, تو تھوڑا کئی دفعہ تو کہتے ہیں دروازہ بند کر لیں, بات کرنی ہے. تو اس میں وہ بات یہی کرتے ہیں کہ یار ہاؤ پیپل ڈونٹ لائک می, میں کالج جا رہا ہوں, مطلب وہاں پہ اپوزٹ جینڈر بھی ہے, آئی تھنک آئی ڈونٹ لک رائٹ. کچھ لوگ آتے ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں, ریموٹ ایریا سے آتے ہیں, جب یہاں کسی ملٹ انہیں شہر میں ہونا ہوتا ہے تو لک میٹرز اے لاٹ. تو اگر آپ ان کو کھولیں پھولیں نا, بلیو اور ناٹ, وہ جیسے کہتے ہیں برسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. اور جو کہتا ہے کہ یہ مجھے ڈز ناٹ میٹر ٹو می, آئی تھنک از لائنگ. میٹر کرتا ہے ڈیفینیٹلی, اور بڑے سینسٹیو ہیں اس معاملے میں. آپ نے نوٹ کر لیں, کسی مرد کو یہ کہہ دیں اپنی فیملی میں کہ اس کپڑوں میں تم بڑے اچھے لگتے ہو, تو وہ آپ کو دیکھیں وہ کتنی بار پہنے گا اس کو, جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو وہی کپڑے پہن کے آئے گا. I can promise you that. اچھا سر, میں نے آبزرو کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھا کپڑا اچھے برانڈ سے خرید لیتے ہیں, لیکن اس کی اس طرح سے گریس نہیں نکل رہی ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے. تو ایسے لوگوں کو کچھ گن سکھائے کہ کپڑا پہننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے صحیح سے. دیکھیں, کپڑا پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ کپڑے میں آپ کمفرٹیبل لگیں. نمبر 1 کہتے ہیں نا کہ کپڑا ایسا لگے جیسے وہ آپ کا پارٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, وہ شلوار قمیض والا بندہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ 3 پیس سوٹ پہننا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کیسا لگے گا وہ, چاہے وہ مہنگے سے مہنگا 3 پیس سوٹ ہے, اس کی چال ہی چال, وہ اس کو ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو واک ان دیٹ. تو یہ ہے کہ آتھینٹسٹی از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ اندر سے کیا ہیں اس طریقے سے. پہلی بات تو یہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے. کمفرٹ ناٹ اونلی ان ٹرمز آف کمفرٹ آف کلوتھس, بٹ یو شوڈ بی ویری کمفرٹیبل ود واٹ یو آر ویئرنگ. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو 3-4 ایلیمنٹس ہیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے, جس میں فٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں, بندہ مہنگے سے کپڑے پہنتا ہے کہ جی میں نے زارا کا پہنا ہوا ہے یا میں نے ارمانی کا پہنا ہوا ہے, کھلا سا کوٹ ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ارمانی کی وجہ سے ہم ڈانس کریں گے کیونکہ وہ ارمانی وہ دکھا رہا ہے. آئی مین وی ڈونٹ کیئر. لیکن اگر اچھا لگ رہا ہے, اس کی باڈی کے مطابق کپڑے بنے ہوئے ہیں, تو ہم چاہے اس نے کسی برانڈ سے نہیں بھی لیا, اس نے کپڑا لے کے اپنا بنوا لیا یا کسی بندے کے پاس چلے گئے, اس نے اس کو پٹ ٹوگیدر کر دیا, آئی تھنک اٹس گونا لک گریٹ. جتنے بائی دا وے لوگ وہی ٹاپ جو آئی وڈ سے موسٹ امپورٹنٹ مین, موسٹ پاورفل مین ہے, وہ کسی برانڈ کے کپڑے نہیں پہنتے. اچھا اچھا, زبردست. ہاں, آج تک نہ اوباما پہنتا ہے, نہ بائیڈن پہنتا ہے, نہ ٹرمپ پہنتا ہے. تو وہ کہاں سے بناتے ہیں؟ تو وہ بنواتے ہیں نا, پرسنل برانڈنگ میں آتے ہیں. اچھا, اپنا انہوں نے کوئی ڈریسر رکھا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی بندہ بھی کسی برانڈ کا, وہ کہتے ہیں میں خود برانڈ ہوں. آپ کو خود برانڈ لگنا چاہیے. تو برانڈ لگنے میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے پاس لازمی بات ہے نالج ہو, آپ کے پاس انفارمیشن ہو, آپ کے پاس کور کمپیٹنسی ہو. اس کے بغیر تو آپ برانڈ نہیں بن سکتے نا. جو بھی ایریا آپ کا وہ امپورٹنٹ ہے, وہ بلکہ میں کہوں گا سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ برانڈ لگیں. تو برانڈ لگنے کا مطلب کیا ہے؟ اب برانڈ جو برانڈ ہے, مطلب جیسے کنزیومر برانڈ ہے, کوئی فریگرنس کا برانڈ ہے یا کوئی فوڈ کا برانڈ ہے, تو اس کی آپ پیکیجنگ دیکھیں, اس کی پیکیجنگ ہمیشہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے. جیسے میکڈونلڈ کا ایم ہے, دنیا میں کہیں چلے جائیں وہ ایم اتنا ہی لمبا چوڑا اتنا ہی ملے گا آپ کو. کہیں یہ نہیں کہ ایم پتلا ہو گیا, کہیں فلیٹ ہو گیا, کہیں چھوٹا ہو گیا. تو اس طرح ہم کسی دن اچھے کپڑے پہن لیں, کسی دن فٹنگ میں پہن لیں, کسی دن لوز پہن لیں, تو ہم کیسے برانڈ. تو ہماری پیکیجنگ کیا ہے, ہمارا اٹائر ہے. تو ہمیں کنسسٹنٹ پیکیجنگ کرنی ہے. تو کنسسٹنٹ لگنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس کنسسٹنٹ لک ہو. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کے پاس 50 شرٹس ہیں یا 20 شرٹس ہیں. ایک اس نے ایک برانڈ سے خریدی ہے, دوسرے برانڈ سے خریدی ہے, تیسرے برانڈ سے خریدی ہے, کہ ایک سلوا لی ہے. تو ہر شرٹ کی فٹ تو ڈفرینٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. بالکل. اس طرح آپ ہیں, خواتین ہیں, تو ڈفرینٹ برانڈ پہ جا کے ڈفرینٹ کپڑے خریدتی ہیں, تو ہر روز ڈفرینٹ لگتی ہیں, برانڈ نہیں لگتی.
برانڈ میں کنسسٹنٹ لک کی انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ کنسسٹنٹ لک ہو. تو کنسسٹنٹ لک آپ نے بلڈ کرنی ہے. وہ آپ نے وہ 5 پیس ہیں جیسے میں نے کہا کہ اس میں آپ نے اپنے کلرز رائٹ کرنے ہیں, آپ نے اپنی فٹ رائٹ کرنی ہے, آپ نے اپنی پوزیشن. اور ایک دن تو جی میں ڈاکٹر لگتا ہوں, تو دوسرے میں لگتا ہوں ایسے جیسے میں ایک وہاں پہ کلینک میں کام کرنے والا ہوں. تو اٹس ناٹ گونا ورک. تو آپ کو کنسسٹنٹ لک ہے, اور اس میں آپ صرف ایک ہی طریقے سے کنسسٹنٹ لک بنا سکتے ہیں, وہ ہے کہ آپ اپنا جو اٹائر ہے, جو اپنی پرسنالٹی ہے, آپ کا اورا سیم ہونا چاہیے جہاں بھی جائیں, اینڈ دیٹس گونا ہیلپ یو ٹو بیکم اے پرسنل برانڈ. جو جدی پشتی رئیس ہوتے ہیں وہ عام سا بھی کپڑا پہن لیں ان پہ وہ گریس چھلکتی ہے, لیکن جو نئے نئے امیر ہوتے ہیں جن کو ہم دیگر درجے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے ابھی ابھی امیریت دیکھی ہوتی ہے, وہ اچھے سے اچھا کپڑا بھی خرید لیں, ان میں وہ گریس کیوں نہیں نظر آتی؟ ایکچولی وہ دیکھیں تو انہوں نے ڈفرنٹ کپڑے خریدے ہوتے ہیں, انہوں نے ڈفرنٹ کپڑے. فار ایگزامپل میں نے جتنے ہیمپٹن میں سب سے زیادہ رچ لوگ رہتے ہیں امریکہ میں, آل رچ فرام آل اوور دا ورلڈ ہیمپٹن میں رہتے ہیں. تو آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلرز یہی ملیں گے, یہ 4 کلرز ہیں, اس کے علاوہ وہ کلرز اور کوئی نہیں پہنتے. تو بلیک ہے, بلکہ نیو یارک میں تو کہتے ہیں آئی لو بلیک انٹل دے کم آف دا ڈارکر کلر. تو ان کے کلرز, ان کی اسٹائلنگ, یہ ٹرینڈی کپڑے نہیں پہنتے, کلاسک کپڑے پہنتے ہیں, ایلیگنٹ کپڑے پہنتے ہیں, اور ٹائم لیس کپڑے پہنتے ہیں. ٹائم لیس کا مطلب ہے کہ میں 10 سال کے پہن لوں. تو جو ہوتا ہے نا نیو منی والا بندہ, اس نے منی سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے. یہ ہے خاموش منی. اچھا, خاموش منی میں لاؤڈ منی میں بہت فرق ہے. تو لاؤڈ منی کیسے کہے گا, دیکھو میں نے ارمانی کا پہنا ہوا, دیکھو میں نے یہ کلر پہنا, دیکھو میں نے یہ. تو وہ لاؤڈ کپڑے پہن کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے. وہ آگے مانے تانے ہوتے ہیں, ان کو کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ اگر آپ نے سوسائٹی میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ اولڈ منی لک میں چلے جائیے, نیو منی لک کی you should not pay attention to that. ہاں زبردست. شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے, لیکن اس کو بھی ہم صحیح سے کیری نہیں کرتے. تو شلوار قمیض میں ہم کون سی وہ مسٹیکس کرتے ہیں کہ قومی لباس پہننے کے باوجود بھی ہم اچھے نہیں لگتے؟ میں اکثر کہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں عامر صاحب آپ سوٹنگ پہ 2 پیس سوٹ پہ بڑی بات کرتے ہیں, شلوار قمیض پہ آپ بات نہیں کرتے. میں نے کہا میں کرتا ہوں, آپ سنتے نہیں ہیں. تو سب سے بڑی پرابلم شلوار قمیض میں یہ ہے کہ اسے ہم نے سلیپنگ سوٹ بنا دیا قومی لباس سے. وہ کہتا ہے اسی میں سوؤں گا, اسی میں اٹھوں گا, صبح میں تھوڑا سا منہ دھوؤں گا, پھر فریگرنس لگا لوں گا, پھر میں میٹنگ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, اور لوگ کہیں گے سر آپ. میں کہوں میں تو ایک سادہ سا بنتا ہوں. دیٹ سادگی ڈزنٹ کھا ریٹ. اگر آپ نے شلوار قمیض پہننا ہے تو آپ قائد اعظم کو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اچکن کے ساتھ پہنا. تو چلیں آج کل ویسٹ کوٹ ہے, آپ کا کوٹ ہے. تو آپ نے شلوار قمیض میں جو کامن مسٹیکس ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس میں سب کچھ چھپ جاتا ہے, مطلب ہے کہ میں اندر سے جو بھی میری ہے پتہ نہیں لگتا. تو کھلے کپڑے, اب کھلا کپڑا ایک بندے نے پہنا ہوا ہے, اپنی سائز سے بڑا کپڑا پہنا ہوا ہے, تو اس کی پرسنالٹی کیسے انہینس ہوگی, کیسے اس کی پرسنالٹی شائن کرے گی, سوال ہی نہیں پیدا تھا. شولڈر یہاں پہ ہیں, شولڈر یہاں پہ جا رہے ہیں, اور یہاں پہ, اور ہمارے ٹیلر حضرات بھی بڑا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ بیچارہ جاتا ہے تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا تو کہتا ہے یار دیکھیں یہاں خیال کرے. تو وہ کیا کرتا ہے, یہاں بھی خیال کرتا ہے, یہاں بھی خیال کرتا ہے, یہاں بھی خیال کرتا ہے, ایک باکس سا بنا کے دیتا ہے, ایک ٹینٹ سا بنا کے دیتا ہے بندے کو. اس بیچارے کا اس میں قصور کیا ہے, ہی از گاٹ اسٹرانگ شولڈر, ہی گاٹ اسٹرانگ چیسٹ. مطلب اچھی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے وہاں کہ نہیں, یہاں تھوڑا سا روم کر دیں. تو بٹ دے ڈونٹ ڈو دس. تو باکسی لک آ جاتی ہے. فٹ کا جو ہے خاص طور پہ, اور پاکستان میں شلوار میں فٹ کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا جتنا 2 پیس سوٹ پہ. 2 پیس سوٹ پہ تو وہ اپنے آپ کو الٹ پلٹ کر لیتا ہے کہ یار میرا سوٹ بڑا اچھا فٹ ہونا چاہیے 2 پیس سوٹ کی, فارمل سوٹ کی. شلوار میں وہ اتنی اٹینشن نہیں پے کرتا. تو آئی ووڈ سے اگر یہ آپ کا وارڈروب ہے, دس از واٹ یو ویئر موسٹ آف دا ٹائم, آئی تھنک یو شوڈ پے اٹینشن ٹو دیٹ. اور پھر اس کے بعد کلرس ہیں, ایسے ایسے کلرس, ہیڈیس قسم کے کلرس پہن لیتا ہے جس میں اس کا امپورٹنٹ ہی نہیں لگتا. اورنج کلر کی شلوار قمیض, پنک کلر کی شلوار قمیض, او مائی گاڈ. تو ایسے ہی اور کسی کی بلو کا ایسا شیڈ پہن لیتا ہے جو گوروں کا شیڈ ہے, اس کے اوپر اچھا نہیں لگتا بیچارہ, ویسے ہی وہ ڈائی آؤٹ آن ہیم. تو یہ سارے کلرس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو 8 کلر جو میں نے کہا ہے کہ اس میں بلیکس ہیں, اس کے گریس ہیں, اس میں آپ کے نیویز ہیں, شلوار قمیض میں اور وائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 8 کلرس ہیں جو بڑے امپورٹنٹ کلر ہیں. اس میں آپ دیکھیے, اگر آپ کسی ڈریس میں امپورٹنٹ نہیں لگتے تو لوگ آپ کو امپورٹنٹ کیوں ٹریٹ کریں, مجھے بتائیے. آپ کسی کو امپورٹنٹ ٹریٹ کرتے ہیں, اگر وہ بندی امپورٹنٹ نہیں لگتا تو آپ نے امپورٹنٹ لگنا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ کمبینیشن جو ہیں بعض اوقات اس کے اوپر بڑا ڈیزائن کر لیتے ہیں کچھ لوگ آئی مین ٹو بیڈ, یا یہاں پہ ٹیلر کا نام لکھا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کئی بار جیب کے اوپر یہاں پہ, اور بھائی نام آپ کا کچھ اور ہے, ٹیلر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ کون سے ٹیلر سے, آئی مین وی ڈونٹ نو دا ٹیلرز, لیکن اٹینشن وہاں جاتی ہے نا, جیب تو یہاں پہ ہے نا. تو یہ بھی ایک بڑی مسٹیک ہے. اس کے علاوہ پھر اس کو کمبائن کیسے کرنا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اللہ سے آپ نے ٹون اینڈ ٹون لک میں آ جائیے,
टोन लुक का मतलब है कि ऑलमोस्ट सिमिलर वेस्ट कोट, सिमिलर शलवार कमीज, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड समझिए। अच्छा, मतलब जिस कलर का शलवार कमीज पहने उसी कलर के ब्लेजर ऑलमोस्ट इसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं इसमें लॉन्ग टाइम अगो जरदारी साहब ने पहनना शुरू किया था अबाउट 15 ईयर्स अगो, तो लोगों ने कहा कि इसको ड्रेसिंग करनी नहीं आती इनको, तो उसके बाद आई थिंक ही वाज वे हेड ऑफ हिज टाइम, लेकिन एक्चुअली आई थिंक ही वेंट टू न्यूयॉर्क और इंग्लैंड, तो वहाँ किसी ने कहा कि आप टोन टोन कलर्स में आ जाए, तो अब तो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, काफ़ी लोग अब देखते हैं कि टोन टोन, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ही ज़्यादा आप अनसोफिस्टिकेटेड लगेंगे, याद रखिए। अच्छा। तो आप तो सोफिस्टिकेटेड लगने चाहते हैं, आप लगना चाहते हैं ओल्ड मनी, तो ओल्ड मनी में ये है कि आपने कलर कम कर देने हैं, अपने टोन लुक में आ जाना है। शूज़ राइट होने चाहिए। अच्छा, शलवार कमीज के साथ कौन से शूज़ पहनने चाहिए? देखें, एक तो पेशावरी चप्पल है, दैट गोज़ वेरी वेरी नाइस विद दैट, ठीक है, विदाउट सेइंग एनीथिंग ऑन दैट। इसके अलावा लोफर्स हैं, लोफर्स में भी ऐसे लोफर्स हैं जो सिंपल हैं, क्लासिक हैं, पेनी लोफर्स हैं, उसके बाद टैसल वाले लोफर्स हैं, फिर ऐसी शेप्स हैं बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर प्रिंट हुआ है, ये बहुत सारे फूल हैं और बहुत सारी जिसे कहते हैं एम्बेलिशमेंट हुई है, अवॉइड दैट। ट्रक बने हुए हैं, हाँ ट्रक बने हुए हैं, बिल्कुल। अभी मैं नहीं कहूँगा कौन का किसके ट्रक होते हैं, तो ट्रक बने हुए हैं, तो वो आपको नी ऑन साइन लगेंगे दूर से। तो इतनी अच्छी आपने ड्रेसिंग की, इतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है। शूज़, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी आउटफिट को अगर आपने डिस्ट्रॉय करना है तो रॉन्ग शूज़ पहन लीजिए उसके साथ, तो यू विल रियली डिस्ट्रॉय द आउटफिट। अच्छा, और तस्मे वाले शूज़ भी उसे अवॉइड करें, तस्मे वाले शूज़ रियली डोंट गो विद दैट। शलवार कमीज के साथ नहीं पहनने चाहिए, जॉगर्स भी नहीं पहनने चाहिए। जॉगर्स तो बिल्कुल, वो तो लोग पहनते हैं, ट्रेंड है वो। पहन लें, अगर आप आई के हैं, इमरान खान तो पहन लीजिए, whatever he wears it goes। इमरान खान शलवार कमीज अच्छे से कैरी करते हैं? एब्सोल्युटली। देखें, वो एक ही काम है लॉन्ग वे, अगर आप देखें तो जब वो सेरेमनी फर्स्ट टाइम जब बने प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो वेस्ट कोट भी नहीं पहनना चाह रहे थे, बल्कि किसी ने ज़बरदस्ती उन्हें पहना दी कि नहीं आप पहन लें। बट आई थिंक ही रियलाइज इट लेटर ऑन दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो आप प्राइम मिनिस्टर मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक ही मेड अ गुड डिसीजन एंड ही लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सर, मीटिंग के लिए शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए हमें? एब्सोल्युटली करना चाहिए। अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे, आप कुछ और पहनना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन शलवार कमीज अगर सिर्फ शलवार कमीज के तौर पर पहनेंगे, आप सिर्फ शलवार कमीज पहनिए, तो इसका इफेक्ट ज़ीरो है, इट हैज़ नो इम्पैक्ट। आपने या वेस्ट कोट के साथ पहननी है या आपने ब्लेजर के साथ पहनना है, और साथ में अगर आप पॉकेट्स के रख लें तो दैट एड्स अनदर स्टाइल टू इट, अनदर नॉच अबव द अदर्स। आप जैसे जो लंबे और पतले लोग होते हैं, जिनकी फिजिक लाइक बहुत कह सकते हैं कि रोब बुर्दबारी वाली होती है, क्योंकि लंबे लोग तो वैसे भी पावरफुल लगते हैं, तो लंबे और पतले लोग कैसी ड्रेसिंग करें? देखिए, अगर आप लंबे हैं पतले, आई कैन टेल यू माई एग्जाम्पल। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई वाज 6'3.5", अब थोड़ा श्रिंक कर गया हूँ, मैं भी, 6'3" और 6'2.5", और इसके साथ मेरी बिल्कुल पतली सी वेस्ट होती थी, 27 वेस्ट, आई स्टिल रिमेंबर 27 वेस्ट। कैन यू इमेजिन मी वेयरिंग 27 वेस्ट? तो वो जैसे पेंसिल नहीं होती है, दैट्स हाउ यूज टू लुक लाइक, बिल्कुल पेंसिल। अच्छा, आप पेंसिल को कैसे ड्रेस करेंगे? अगर पेंसिल को आप बिल्कुल फिटेड ड्रेस पहना दें तो पेंसिल ही लगेगी ना इन दी एंड। तो इसमें जो है वो आइडिया क्या है, मंतक क्या है कि आपने थोड़े से अपनी जिस्म से थोड़े से खुले कपड़े पहनने हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी कपड़े मत पहने, ऐसा फैब्रिक मत पहने कि जो बहुत पतला हो, जो आपकी जिस्म के साथ चिपक जाए, तो आपने थोड़ा सा उसमें रूम देना है। अच्छा, दूसरी बात है, थोड़ा सब्सटेंशियल फैब्रिक पहने। अच्छा, थोड़ा सब्सटेंशियल का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसमें बॉडी हो फैब्रिक के अंदर, थोड़ा सा थिक हो, तो आप ये दिस इज अनदर वे। तीसरी चीज़, स्टाइलिंग उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टॉल एंड स्किनी है ना, तो डबल ब्रेस्टेड सूट विल लुक एब्सोल्युटली ऑसम ऑन यू। डबल ब्रेस्टेड सूट है, अब देखिए उसमें क्या है कि बटन ऐसे जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ट्रेन किया हुआ है। आई की मंतक ये है कि आई देखती है ऊपर से नीचे, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, नीचे तक जाऊँगा, तो जहाँ कहीं कलर चेंज होता है वहाँ मैं रुक जाऊँगा। और या यहाँ कहीं आई को फोर्स करेंगे तो फिर आप इस तरह विड्थ में जाएंगे, इस तरह देखेंगे। अच्छा। तो ये बटन 6 बटन लगे होते हैं या 4 बटन लगे होते हैं, फिर आई को ऐसे, इसका मतलब वो आपकी विड्थ देती है। तो अगर आप पतले हैं तो आई थिंक डबल ब्रेस्टेड सूट इज़ अ ग्रेट सूट फॉर यू। पैंट कोट हमारा नेशनल मीटिंग्स के लिए और फिर वलीमे या बारात का अटायर होता है। हमारे माशरे में मर्द पैंट कोट पहनते हुए कौन सी गलतियाँ करते हैं? देखिए, पैंट कोट पहनने में तो सबसे पहली बात तो ये है कि कलर की बहुत गलतियाँ हैं। मैं अक्सर पढ़ाता हूँ, या विजिटिंग फैकल्टी पाकिस्तान सिविल सर्विस अकेडमी, और इसके बाद मैं जजेस की ट्रेनिंग में भी जाता हूँ उनको, जुडिशल अकेडमी में। सो आई एम एट वेरी दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो अब कई बार ऐसे मैंने देखा है कि मतलब है कि अच्छा खासा लेवल का बंदा है और बरगंडी सूट पहन के आ गया,
آپ بتائیے برگنڈی سوٹ از اٹ گونا ورک؟ آئی مین تو کلر سب سے پہلے کلر میں غلطی ہوگی. دوسری بات ہے اسٹائل میں بہت غلطی ہیں, فٹ میں بہت غلطیاں ہیں, لوگ لگتے نہیں ہیں وہ جو ہیں. نائس باڈی ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ مطلب ہے نا اوور سائز کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ دوسری غلطی ہے. تیسرا کمبینیشن بڑے ہیڈیس قسم کے کمبینیشن پہنے ہوئے ہیں. اب اسٹرائپ شرٹ پہنی ہے, اس کے اوپر اسٹرائپ ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے اور وہ بھی کافی چوڑی ٹائز ہیں اور سارا کچھ ہے. تو آئی تھنک کمبینیشن میں بے شمار غلطی ہیں. شوز رائٹ نہیں ہیں, سوٹ کے ساتھ 2 پیس سوٹ کے ساتھ تو آکسفورڈ شوز تسمے والے شوز چلنے چاہیے. اس کے ساتھ بڑا وہ فلیشی قسم کے لوفرز پہنے ہوئے ہیں. دوز آر ہیوج مسٹیکس. کمبینیشن کے بڑے پرابلم ہیں. بیلٹ ٹھیک نہیں ہے, بیلٹ ڈریس بیلٹ ہونی چاہیے اور پہنی ہوئی جین والی بیلٹ, تو وہ بڑے بکل والی بیلٹ پہنی ہے سوٹ کے ساتھ, دیٹس ناٹ گونا ورک. یہ ساری مسٹیکس جو ہیں وہ ساری جو ہے میری وہ 5 پیس جو ہیں وہ کریکٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی باڈی کے مطابق, اپنی فٹنگ آپ کے اس کے مطابق ہو, کلریشن کے مطابق ہو آپ کے کلریشن, اور پھر کمبینیشن آپ کے ایسے ہوں کہ جو اس میں وہ آپ لگیں. آپ بینکر ہیں تو بینکر لگیں وہ کمبینیشن پہن کے. اگر آپ کریٹو والے بندے ہیں تو کریٹو لگیں اس میں آپ. اینڈ وٹ ایور یور پروفیشن از, یو شوڈ لک دا پروفیشن. اور دیز آر دا مسٹیکس دیٹ نارملی پیپل میک. پینٹ کوٹ کے بٹنس کون کون کتنے بند ہونے چاہیے؟ سارے 1 2 کتنے؟ یہ سب سے بڑا پاکستان میں جو آئی وڈ سے کہ 80% 70% لوگ میں دیکھتا ہوں سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ وہ 2 بٹن والا کوٹ ہے اور دونوں بٹن بند کر لیتے ہیں. اچھا, مطلب سارے بٹنس بند نہیں کرنے چاہیے؟ ایک بٹن ٹاپ کا بٹن بند کریں, ایک ٹاپ کا بٹن بند کر رہے ہیں. اچھا, اس سے یہ ہے کہ جب دونوں بٹن بند کرتے ہیں تو یہاں جب دوسرا بٹن بند ہوتا ہے اس میں بڑی پرابلمس ہیں. یہاں ساری آپ کی وہ جو آپ کا ڈیمیج تو یہاں پہ ہے نا, جو آپ کی ٹمی ہے, تو ساری رنکلز وغیرہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اسکنی لگتے ہیں یا سلم لگتے ہیں. ایکچولی اٹس ناٹ سو. تو آپ نے ٹاپ کا بٹن بند کرنا ہے, آپ نے نیچے کا بٹن بند نہیں کرنا. اور جب بیٹھ جائیں تو دونوں بٹن کھول دیں تاکہ پھر آپ ریلیکس ہو. اچھا, بیٹھ کے آپ نے دونوں بٹنس کھولنے ہیں؟ ہاں, دونوں ہی کھلے رکھنے ہیں. کھڑے ہو کے آپ دونوں کھلے چھوڑ سکتے ہیں. اچھا, یا پھر آپ ایک بٹن بند کرنا تو ٹاپ کا بٹن بند کریں, نیچے والا بٹن بند نہیں کرنا. اور ویسے فیشن مسٹیک بھی ہے. اگر فیشن پولیس آپ کو دیکھ لے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو سائٹیشن دے گی, آپ کو جرمانہ کرے گی. بالکل, آپ جیسے لوگ جب دیکھیں گے تو بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا سر, جسم کا کون سا حصہ نظر آنا چاہیے اور کون سا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں, مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی رول ہے. صرف 2 جگہیں جہاں پہ آپ اسکن شو کر سکتے ہیں. ایک ہے آپ کا فیس اور ایک ہے ہاتھ, ہینڈ. اینی پلیس ایلس جہاں آپ اسکن شو کریں گے آپ پروفیشنل نہیں لگیں گے. اور دوسری خواتین کے لیے ہے کہ جو نیک لائن ہے سب سے امپورٹنٹ ہے, جسے ریڈ لائن کہتے ہیں, تو وہ لو نہیں ہونی چاہیے. لو نہیں ہونی چاہیے. اگر لو ہے تو forget about it, game is over. ویسٹ میں بھی نہیں پہنتی عورتیں. یہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب دیکھیں ہلری کلنٹن کی اگر پکچر نکالیں جب وہ پریزیڈنٹ کے لیے رن کر رہی تھی, یہ نیک لائن تھی, یہ نیک لائن تھی. اب شی از فرام obviously nobody is more west than her. اور جب وہ پاکستان آتی ہیں ان کو دیکھ لیجیے, اور جتنی بھی ڈگنیٹیز آتی ہیں خواتین, وہ اپنی نیک لائن ہائی کر کے آتی ہیں پاکستان میں. دے گیو رسپیکٹ ٹو آر کلچر. لیکن وہاں بھی اگر آپ نے نیک لائن لو کی, اگر آپ نے ٹائٹ کپڑے پہنے, اگر آپ نے فلیشی کپڑے پہنے, لیٹ می ٹیل یو دس, ایون ان امیریکا اینڈ آئی واز دیئر فار 25 years, یو ہیو نو potential ٹو رائز اپ ان دا کارپوریٹ لیڈر. نو potential at all, I can assure you. اچھا, ہمارے ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے. پر لیکن دیکھیں بے شمار لوگ جو ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں نا ٹرینڈ, فیشن کو, وہ اپنی پرسنالٹی کو پیچھے لے جاتے ہیں فیشن کو. میں کہتا ہوں دیکھیں آپ شائن کرنے چاہیے. میں کہتا ہوں فیشن امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں سرٹن ایلیمنٹس جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ کریں نا. آپ رولس کو وائلیٹ مت کریں. اگر آپ رولز وائلیٹ کریں گی تو بلیو ان یو ول پے اے پرائز. جرابیں, ساکس, ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے, یہ ڈریسنگ پر کیسا اثر چھوڑتی ہیں؟ بہت اثر شو کرتی ہیں. دیکھیں اگر لاؤڈ آپ نے ساکس پہنی ہیں, لاؤڈ مینس کہ آپ نے پرنٹڈ ساکس پہنی ہے, بہت ڈیزائن والی ساکس پہنی ہے, تو لازمی بات ہے وہاں تو آئی تو جائے گی وہاں پہ. آپ ایک کمرہ ہے اس میں ایک برائٹ کلر کی چیز رکھتے ہیں, باقی سارا وہ بڑا گریٹ کلریشن ہے, لیکن ایک برائٹ تو آنکھ وہاں جائے گی. تو لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کر کے پرنٹیڈ جرابیں, اس کے بعد ڈیزائنر جرابیں پہنتے ہیں. تو ان سے پوچھے بھائی کیوں پہنتے ہو, پتہ کیا کہتے ہیں, یہ آئس بریکر ہے, یعنی بات کرنے میں آسانی. لوگ کہیں او واٹ اے گریٹ ساکس. تو میں نے کہا آئس بریکر آپ کی پرسنالٹی کیوں نہیں ہے, آپ کی ویلیو پراپوزیشن کیوں نہیں ہے, آپ کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں ہے, اپنے بارے میں آپ کیوں نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے. جو بندہ جرابوں سے اپنی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے, آئی تھنک ہی شوڈ تھنک اگین. تو آئی وڈ سے کہ اس کو کوائٹ رکھیں. کیونکہ دیکھیں جب بندہ کسی سے ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے, ایسے تو نہیں ملتا نا نیچے کر کے, اوپر سے لے کے نیچے آتا ہے. تو یہ آئی کانٹیکٹ ہے نا یہاں پہ. اب میں اور آپ چاہے ابھی ہم شاید آئی تھنک ہاف این آور وی کین ٹاک فار 2 hours. یہی کانورسیشن, یہی فریم ہے جس میں ہم بات کریں گے. اس فریم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے.
آپ کو کہیں اٹینشن اور نہیں لے کے جانی. اور خاص طور پر اگر آپ چھوٹے قد کے ہیں, آپ نے وہ ساکس پہن لی, تو اس کا مطلب سب سے پہلے تو ساکس پہ نظر کی, اس کا مطلب اس نے پورا دیکھ لیا کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں, کیونکہ آج تو آپ نے فورس کر دیا نا ایک وہاں جانے کے لیے. اٹس ناٹ گونا ہیلپ یو. آئی وڈ سے کہ اس میں بالکل کوائٹ رکھیں اور سالڈ کلرز میں رہیں. سر آپ انٹرنیشنل امیج کنسلٹنٹ ہیں, آپ کے لیے اوبویسلی ڈریسنگ کی بہت اہمیت ہے, تو آپ سے اسپیشلی میرا سوال ہے کہ انسان کے لیے تعلیم زیادہ ضروری ہے یا پھر ڈریسنگ؟ دیکھیں, میرا ڈریسنگ کا بندہ ہوں, میرے لیے بڑا ایزی کہوں کہ ڈریسنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن آئی وڈ سے کہ تعلیم زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ سن لیں, جیسے ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل ہی لکس سلاپی, لکس یو نو میسی, اینڈ ہی لکس لائک ٹوٹلی ناٹ میڈ اپ اینڈ ایوری تھنگ, ہی ڈزنٹ لک گریٹ. تو میں اس کو یو نو ان منٹس اور ان آورس نو آئی کین ریئلی پٹ ہم ٹوگیدر, I can show you, I can do that. لیکن اس بندے کے اندر کوئی کانٹینٹ نہیں ہے, یو نو, اس کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کے پاس نالج نہیں ہے. جب وہ یہ ساری ڈریسنگ کر کے کہیں کوئی جائے گا بات کرنے, تو ہی کین ناٹ اسپیک, ہی کین ناٹ پٹ ٹو ورڈس ٹوگیدر. فائدہ نہیں ہے نا ڈریسنگ تو کرنے کا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا, وہ کہیں گے وہ یہ ریسیو کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں بڑا کامیاب بندہ ہے یا بڑا یو نو لیول کا بندہ ہے, بٹ ہی از ناٹ لائک دیٹ. تو آئی وڈ سے اٹ ول ورک اگینسٹ یو. تو سب سے پہلے ایجوکیشن, آپ کی کور کمپیٹنسی, آپ کا نالج سب سے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایکولی امپورٹنٹ ڈریسنگ. آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ بہت نالجیبل ہیں, لگ نہیں رہے کہ آپ نالجیبل ہیں, تو آپ لوگ کیسے آپ کو ٹریٹ کریں گے؟ پھر وہ بندہ بتائے کہ اس چکر میں پڑتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایکچولی جو تم نے دیکھا نا وہ میں وہ نہیں ہوں. 1.5 گھنٹہ وہ لگائے گا, ایکچولی آئی ایم ناٹ وٹ آئی ایم. تو ڈز اٹ میک سینس کہ 1.5 گھنٹہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایکچولی میں. تو آئی وڈ سے کہ یور فرسٹ امپریشنز آر ویری امپورٹنٹ, دے شوڈ بی ویری اسٹرانگ. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سر ڈریسنگ کی بات کر لی, ساکس کی بات ہو گئی, تعلیم کی بات ہو گئی, اب یہ بتائیں کہ خوشبو لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ خوشبو جو ہے, میں اکثر کہتا ہوں پاکستان میں ہم لوگ موسٹلی خوشبو جو ہے وہ غلط طریقے سے لگاتے ہیں. خوشبو لگانا اچھی بات ہے, یو نو, لوگ پوچھتے ہیں فریگرنس لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے. میں نے کہا لگانی چاہیے, لیکن اس میں نہانا نہیں چاہیے. اتنا نہ لگائیں کہ اگلے بندے کو آپ ناک آؤٹ کر رہے ہیں. کہ وہ ہوتا ہے نا کسی ایلیویٹر میں آپ جاتی ہیں تو یہ کیا ہے, یو نو, مطلب یو کینٹ ایون بریتھ. اب لگانا کیسے؟ تو ہم پاکستان میں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کی بوتل لیتے ہیں فریگرنس کی, وہ ایسے کرتے ہیں, تو فریگرنس ویری ٹرو رائٹ ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور اکثر لوگ کرتے ہیں. اچھا, فریگرنس لگی کہاں پہ؟ لگی ساری کپڑوں پہ. تو فریگرنس جہاں لگنی چاہیے وہاں نہیں لگی. کہاں لگنی چاہیے؟ تو لگنی چاہیے کہ یہ آپ کی جو ایریاز ہیں نا, دیز آر ویری سینسٹیو ایریا رائٹ ٹو دا چین. تو آپ لیں, اس کے 2-3 اسپرے کریں یہاں پہ, اپنے ہاتھ سے ایسے کر لیں, ایسے کر لیں, اینڈ دیٹس آل یو نیڈ. اگر دن میں آپ نے ریفریش کرنا ہے اپنے آپ کو, تو آپ تھوڑا سا رکھ لیں ساتھ میں, اس کے بعد ریفریش کر لیں. دیٹس آل یو نیڈ. کپڑوں میں دیکھیں, کپڑوں میں جب لگائیں گے تو ہوگا کیا؟ کپڑے تو لازمی بات ہے. اس کے بعد جب وہ پہنتے ہیں, سویٹی ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے سارا, اس میں ایک اسمیل آتی ہے. تو اس کے ساتھ پھر آپ نے فریگرنس کی اسمیل ملا دی, تو ایک ہائیبریڈ اسمیل ہے جو بڑی ڈینجرس اسمیل ہے. So you don't want to do that. So that's the right way to do it. لیکن سر ہم تو اکثر سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانیوں کو کہ انڈر آرمز میں ہم لوگ اسپرے کرتے ہیں. جی, انڈر آرم میں دیکھیں اسپرے کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ ایسے کریں کہ اس میں ڈیوڈرنٹ لگائیں. ہاں, رولر. ہاں, رولر ہے, ڈیوڈرنٹ ہے. اور میں یہ کہوں گا, دیکھیں میں زیادہ لوگوں کے پیسے نہیں کہتا کہ زیادہ پیسے خرچ کریں. ڈیوڈرنٹ پہ اچھا ڈیوڈرنٹ لیں جو 24/7 لاسٹ کرے. تو جب سے وہ شاور لیں, آئی ہوپ یو نو پیپل ڈو ٹیک شاور ایوری ڈے. وہ کسی نے کہا مجھے, میں ایسے میٹنگ ہو رہی تھی, لڑکا تھا کسی یونیورسٹی سے, تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہوا. میں نے کہا کہ تم شاور لیتے ہو؟ فرینک ہو گیا تھوڑا سا. تو میں نے کہا شاور لیتے؟ کہتا ہاں سر, ویکلی 1 دفعہ ضرور شاور لیتے. ویکلی 1 دفعہ؟ تو آپ دیکھیں شاور لیں, اور اس میں آپ ڈیوڈرنٹ یوز کریں. مین وومن ڈزنٹ میٹر, 24/7 لاسٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک ڈیوڈرنٹ ہے. آئی تھنک وی آل نیڈ دیٹ. دیکھیں, لوگوں کو رسپیکٹ شو کریں. کیسے رسپیکٹ شو کریں گے؟ ایک تو ہے کہ آپ کی ویل ڈریسڈ ہو اکارڈنگ ٹو دیٹ, جو بھی اوکیزن ہے, جو بھی وہاں پہ میٹنگ ہے تو میٹنگ کے مطابق ڈریس ہونا ہے, واٹ ایور دیٹ اوکیزن ہے. اور دوسری بات ہے کہ یو نو یو شوڈ ہائیجینکلی یو شوڈ بی پریزنٹیبل. بہت سارے لوگ ہیں. مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں آپ سیشن بڑے کرتا ہوں, تو اس میں آئی واز ڈوئنگ اے سیشن, دیر ور اباؤٹ 100 اسٹوڈنٹس. تو ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا تھا, بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا, اسے بات کر رہا تھا, مجھے آئی کوڈ ناٹ ٹیک مائی آئیز آف. اتنا اچھا لگ رہا تھا. یعنی رائٹ اپنا سوٹ تھا, رائٹ کلر تھا, رائٹ آئی تھی, رائٹ پاکس, ایوری تھنگ گڈ. شوز نظر پڑی, شوز بھی. تو میں نے اسے بلایا, میں نے پوڈیم, میں نے کہا اس کو میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں, دوسرے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ڈریسنگ ہے. تو میں سوچ رہا اس کو 100 میں سے کتنے نمبر دوں گا. تو میں نے کہا 100 میں 100 دوں گا. بالکل, ہی واز سو پرفیکٹلی ڈریسڈ. تو جب وہ آیا, میں نے پوڈیم میں اس کو انٹروڈیوس کروایا. تو مجھے میرا دل کیا اس کو میں کوئی گفٹ دوں, بٹ آئی ڈنٹ ہیو اینی گفٹ. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وہاں جانا ہے مجھے, یو نو. تو میں نے کہا یار لک, آئی وانٹ ٹو گیو یو اے گفٹ بٹ آئی ڈونٹ ہیو اے گفٹ, بٹ لیٹ می گیو یو اے ہگ. اچھا, جو ہی میں نے ہگ کیا تو وہ ہی اسمیل سو بیڈ. اچھا, او مائی گاڈ.
تو دیکھیں آپ اپنی ٹھیک ہے ڈریسنگ کو ٹھیک کریں لیکن اپنی ہائیجین کو انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی ہائیجین ٹھیک نہیں ہے تو آئی گاٹ نیوز فار یو, بیڈ نیوز فار یو. یو کین نیور رائز دا کارپوریٹ لیڈر. آپ کہیں بھی اوپر نہیں جا سکتے بیکاز پیپل ول ناٹ ڈیل ود یو, پیپل ول ناٹ ٹیک یو نیکسٹ پلیسز اینڈ آل دیٹ. آپ وہیں کو ہی رہ جائیں گے. بالکل صحیح ہے. سر گھڑی پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ گھڑی پہننے کا طریقہ یہ ہے, 25 سال ہو گئے میں نے کوئی گھڑی نہیں پہنی. ہاں لیکن لوگ پہنتے ہیں تو یو نو اٹس اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھڑی یہاں پہ ہے نا. دیکھیں جب بات ہوگی تو یہیں پہ گھڑی تو نظر آئے گی. آپ کہتے ہیں آپ ملینئر ہیں, بلینئر ہیں, ٹریلینئر ہیں, آپ بڑے امیر آدمی, بڑے سکسیزفل ہیں, آپ نے چیپ سی گھڑی پہنی ہوئی ہے 2-4 ہزار روپے کی, تو کیا اٹ ریزونیٹ کرے گی آپ کی بات اس کے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی مہنگی گھڑی پہن لی, جیسے آپ نے رولس کی گھڑی پہن لی, تو اگلا کہے گا کہ آپ فائنینشلی مجھے ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جو کچھ لوگ پہنتے ہیں گھڑی اور وہ کیا ہوتی ہے وہ ایک بیٹل کا وہ بینڈ ہوتا ہے, تو سارا دن ایسے ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ بال ان کے چھپ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اس میں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر گھڑی پہننی ہے تو بڑی سلیک سی گھڑی پہنے, ادروائز آئی تھنک یو آر گڈ وداؤٹ اے واچ. وہ وقت گزر گیا جب آپ کو وقت کی ضرورت ہے کہ بھائی ٹائم کیا ہے. ٹائم تو اب ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے, تو فار دیٹ پرپز یو ڈونٹ ہیو ٹو ویئر اے واچ. صحیح ہے. اچھا لیکن جو لوگ واچز پہنتے ہیں وہ مہنگی واچز پہنے, کیسی پہنے, میں کہوں گا میڈیم میں رہیں. اور دوسری بات ہے کہ اسٹائلنگ بڑی سلیک سی ہونی چاہیے, بڑی سمپل سی ہونی چاہیے, بہت نہیں یو نو, پھر سارا اٹینشن وہاں چلے جائے گی. دیکھیں آپ کا پرپز کیا ہے میٹنگ میں؟ پرپز تو ہے کہ یو وانٹ ٹو سیل سم تھنگ نا, یا آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, یا کانسیپٹ سیل کر رہے ہیں, یا جو بھی آپ یو گوئنگ دیر یو وانٹ ٹو گیٹ سلیکٹڈ فار این انٹرویو, وٹ ایور دا پرپز ہے. تو پرپز پہ نظر ہو نا, یہ نہیں کہ آپ یہ تو نہیں سیل کر رہے نا. تو یہ آئی وڈ سے کہ ایسی پہنے کہ جس پہ یو نو جسے کہتے ہیں نا اوور ڈریسنگ نہ ہو, اوور جسے کہتے ہیں کہ نہ لگے. تو آپ سلیک میں آ جائیں, آپ سوفسٹیکیٹڈ میں آ جائیں, ڈیلیکیٹ قسم کی اگر واچ پہننا ہے تو ضرور پہن لیں. اور کلر جو ہے اس کو آپ بلیک کر لیں یا چارکول کر لیں, یا مے بی ایٹ دا موسٹ سلور کر لیں, دیٹس اٹ. بہت سی رنگین واچز نہ پہنے, ریڈ اور پرپل کر کے نہیں پہنے. سر پرسنل برانڈنگ کا جو فنومینا ہے آج کل بہت پاپولر ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو کیسے مدد کرتے ہیں پرسنل برانڈ بننے میں؟ دیکھیے پرسنل برانڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل لوگ جو ہے نا وہ اس میں دے گیٹنگ نو دا بینیفٹس. تو پرسنل برانڈ میں سب سے پہلے جب میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں ان سے پوری ہسٹری, ان کی اسٹوری پوچھتا ہوں, کہاں پڑھے, کون سے کالج میں گئے, کون سی یونیورسٹی میں ہیں, آج کہاں کام کر رہے ہیں, ملٹی نیشنل میں ہیں یا آپ نیشنل کمپنی میں ہیں, کہاں پہ آپ کا ٹائٹل کیا ہے, آپ کی مور امپورٹنٹ آپ کی ویژن کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں, فیوچر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک امیج کنسلٹنٹ لائک آئی ایم, ہم اس کو سارا انالائز کرتے ہیں. اس کے بعد بیٹھ کے پورا ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے پاور ڈریسنگ میں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, آپ کے پاس کیجول ڈریسنگ میں کیا ہونا چاہیے. پھر دیکھیں لائف اسٹائل ڈریسنگ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن میں بڑا اچھا لگتا ہوں اور دوسرے دن میں سموٹ اچھا لگتا ہوں اور تیسرے دن میں کہتا ہوں کہ بندہ وہی ہے کیا. تو یہ ہے پاکستان میں ڈیلیما. ایک دن تو بندہ بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ اچھا لگتا ہے, یا کوئی ایونٹ آ گیا, یا اگر سپوز وہ ایسے اس کا موڈ آ گیا تو اچھا لگتا ہے. دوسرے تیسرے نہ کسی بندے کو دیکھتے تو آپ کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے. تو یہ ایسے نہیں, آپ کنسسٹنٹ لک نہیں ہے آپ کا, آپ پرسنل برانڈ نہیں بن سکتے. تو یہ ہے پرسنل برانڈ بننے کا طریقہ. آپ کا کوئی ایسا کلائنٹ ہے جس کو آپ نے گروم کیا ہو بہت زیادہ, اور جب وہ گروم ہو گیا ہو اپنی اس چیز پہ, اس نے گرپ حاصل کر لی اور آپ نے اچانک سے اسے دیکھا اور آپ نے کہا کیا یہ وہی بندہ ہے جس کو میں نے گروم کیا ہے, آپ نے بھی نہ پہچانا ہو؟ ہے, کئی بار ہوا ایسے. جب وہ مطلب کہیں ملے مجھے تو یو نو آئی جسٹ لکڈ ایٹ دیم اینڈ آئی واز ٹیکن بیک. اس کے بعد مجھے کہا وہ ہے یہ تو یہ آئی ڈریسڈ ہم, اتنا چینج ہوتا ہے. دیکھیں ہیوج چینج آ جاتی ہے اسپیشلی ان لوگوں میں جو بالکل جو نو آئی مین یو نو بیفور دیٹ دے جسٹ لک ویری, جسے کہتے ہیں نا پیتھیٹک لک تھی یا لک ٹھیک نہیں تھی, اینڈ آل آف اے سڈن جو ہے وہ ایک دم سے ان کی جب لک آتی ہے تو وہ خود کو نہیں پہچان سکتے. اور میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے, نام نہیں لوں گا, بڑی بڑی پوزیشن والے لوگ, جب وہ آ کے جب ان کی کرتے ہیں نئی ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں تو جب میرر کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے جاتے ہیں. حالانکہ یوزلی یو نو ایسے نہیں لوگ کرتے, بیکاز دے ریئلی گیٹ انٹو اٹ, دے لائک یہ ہونا چاہیے کہ وائی ناٹ یو شوڈ لو یور سیلف, ناٹ اونلی یو شوڈ لائک یور سیلف. سیلف لو از ناٹ اے بیڈ تھنگ. آئی تھنک کہ آپ ہاں بالکل آپ کو کرنا چاہیے. ہاں ایروگنس نہیں آنی چاہیے, اس میں فخر اور تکبر نہیں آنا چاہیے. ادروائز آئی تھنک اگر آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہے, اگر آپ کی اسپرٹس ہائی ہیں, تو یو کین ہیلپ اے لاٹ آف پیپل ود دیٹ, آئی وڈ سے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.